اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 31 جنوری کو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد، اور آج آپ کی خدمت میں جو مختصر درس پیش کیا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے خداوند عالم کا تقرب اور محبت اور اس کے کلام سے محبت، یعنی قرآن سے محبت۔ سب سے پہلے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو لوگ ایماندار ہیں وہ سب سے بڑھ کر خدا کی الفت رکھتے ہیں۔ کتاب اصل اشعریہ میں یہ حدیث ہے کہ جس کسی کو خداوند عالم اپنے تقرب سے مانوس کرتا ہے اسے 4 خصلتیں دے دیتا ہے۔ بغیر قبیلے کے اسے غلبہ عطا کرتا ہے، اور بغیر تحصیل کے اسے علم عطا کرتا ہے، اور مال و دولت کے بغیر بے نیازی عطا کرتا ہے، اور اسے تنہائی سے سکون ملتا ہے۔ الحمدللہ۔ کتاب مجموع ورام، اس میں یہ حدیث ہے کہ پوشیدہ سجدوں سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں جو ایک بندے کو اللہ کا تقرب دیتی ہو۔ اور یہ حدیث بھی ہے کہ جو کوئی خدا کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو خدا اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہے۔ جو کوئی خدا کی طرف چلنے لگتا ہے خدا اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ یہ مجازات النبویہ جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث ہے، اور کتاب مجموع ورام میں یہ حدیث بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک اعرابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کب آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جواب دیا، نہ تو میری نمازیں زیادہ ہیں اور نہ ہی روزے زیادہ، البتہ میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جسے وہ دوست رکھتا ہے۔ کتاب ہے جامع الاخبار، اس میں یہ حدیث ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ جسے میں دوست رکھتا ہوں اسے بقدر کفایت رزق دیتا ہوں، جسے دشمن رکھتا ہوں اس کے مال و اولاد میں کثرت کرتا ہوں۔ اور کتاب مجموع ورام میں یہ حدیث بھی ہے کہ خداوند عالم جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کی فریاد سنے۔ اس کو بندے کی فریاد بہت پسند ہے۔ اور کتاب اصل اشعریہ میں یہ حدیث ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ کتاب اصل اشعریہ میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص خدا کی محبت کو لوگوں کی محبت پر ترجیح دیتا ہے خداوند عالم اس کے اخراجات کی کفایت کرتا ہے، اسے لوگوں سے بے نیاز کرتا ہے۔ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کے پیغامات کو پڑھتے ہیں، اس کا کوئی خط آتا ہے، اس کا کوئی میسج آتا ہے تو اس کو بغور پڑھتے ہیں، بلکہ دوست کے میسج کا انتظار رہتا ہے۔ اگر کافی دن گزر جائے اور میسج نہ ہو تو ہمیں بے چینی سی ہونے لگتی ہے۔ اور خدا کا میسج یعنی قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہو اور ہم اس کی تلاوت نہ کریں تو عزیزان محترم ذرا سوچیں کہ ہم اس وقت کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ خدا سے فریاد کریں گے، یا رب ھذا قوم اتخذوا القرآن مہجورا، اے اللہ میری امت نے ھذا القرآن، اس کتاب کو محجور کر دیا تھا، یعنی اس سے دور اختیار کر لی تھی۔ تو ہمیں
قرآن سے دوری اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ روزانہ قرآن کی تلاوت چاہے کم ہی کریں، اس کو سمجھ کر کرنا چاہیے، یعنی اس کو ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس گھر کی برکت بڑھتی ہے، فرشتے اس میں موجود رہتے ہیں، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، اور اس گھر کی روشنی اہل آسمان کو اس طرح پہنچتی ہے جس طرح ستاروں کی روشنی اہل زمین کو پہنچتی ہے۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا یا اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی برکت کم ہو جاتی ہے، فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور شیاطین وہاں موجود رہتے ہیں۔ تلاوت قرآن کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے قرآن کے کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، قرآن کے حروف کو چھونے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے، اور باوضو ہونے سے تلاوت قرآن کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، مکمل خشوع و خضوع سے تلاوت کی جائے، اس سے بڑھ کر توجہ اور ارتکاز کی کوئی اور چیز نہیں ہے کہ تلاوت کے ساتھ اور کچھ نوٹنگ بھی کی جائے، اس کے پوائنٹس لکھ لیے جائیں۔ نمبر 3، تلاوت قرآن کی نیت خشنودی خدا اور دین کی سمجھ ہو، ایسی تلاوت کا اجر فرشتوں، اللہ کے نبیوں اور اس کے رسولوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 4، گھر میں بآواز بلند تلاوت کی جائے، اس کے اثرات گھر کے تمام افراد پر ہوتے ہیں، اور اولاد بھی قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی طرف راغب ہوتی ہے، بلکہ ان کے ہمسایہ بھی اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ نمبر 5، اچھی اور خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کی جائے۔ نمبر 6، قرآن کو صحیح عربی مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی تجوید کے ساتھ۔ نمبر 7، روزانہ کم از کم 50 آیات ضرور تلاوت کریں، یا جتنی کم ہو سکے وہی کر لیا کریں۔ قرآن میں ارشاد ہے فَقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنی آسانی کے ساتھ اور جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکو اتنا ضرور پڑھ لیا کرو۔ نمبر 8، نماز فجر کے بعد رات کو سونے سے پہلے یا فارغ اوقات میں تلاوت قرآن سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 9، غور و فکر اور تدبر کے ساتھ تلاوت ہو۔ بہتر ہے کہ قرآن کریم سے 5 یا 10 آیات بمعنی ترجمہ اور تفسیر کے سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ نمبر 10، بہتر ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب اپنے والدین، رشتہ داروں، مرحومین بلکہ شہداء معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب اس صورت میں ملے گا کہ وہ ان ہستیوں کے ہمراہ قیامت میں محشور ہوگا۔ واضح ہے کہ دیگر مستحبات کی طرح تلاوت قرآن کا ثواب زندہ لوگوں کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے، مثلا والدین یا ان لوگوں کو جن کے حقوق میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، مثلا غیبت وغیرہ ہو گئی ہو، تو ان کو قرآن کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ان کو بخش دیا جائے، ہدیہ کر دیا جائے، اور پروردگار عالم سے غیبت جو کی گئی ہے اس کی توبہ استغفار کرے، اور اگر جس کی غیبت کی ہے اس سے اگر واضح طور سے کہہ سکے تو واضح طور پر کہہ دے کہ میں نے آپ کی غیبت کی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ یا یہ کہ اکثر غیبت ہو جاتی ہے لوگوں کے بارے میں مجھ سے، کبھی کبھی آپ کی بھی ہو جاتی ہے، تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ یعنی اگر ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی طرح جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگ لی جائے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر تلاوت کی جائے، کہ قبلہ رخ ہونے سے دل و جان پر اثر انداز جو ہوتا ہے، یہ کام جو ہے دل و جان پر اثر انداز ہوتا ہے اور دل میں انکساری پیدا ہوتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی اچھا کام کرے قبلہ رخ ہو کر کرے، اور پیشاب و پاخانہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر نہ کرے۔ ان تمام چیزوں کا خیال اگر رکھا جائے تو انسان کو زندگی اچھی گزارنے کا موقع ملتا ہے، اور آخرت میں اس کے فوائد بھی ملیں گے، اور زندگی میں بھی اس کو اس کے فوائد ملیں گے۔ خداوند عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین،
وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.